السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائیوں، آج دیکھتے ہیں کہ نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور یقینی بات ہے یہ دونوں کسی شخص کی موت پر گرہن نہیں ہوتے۔ چنانچہ جب بھی تم ان میں سے کسی کو گرہن لگتا ہوا دیکھو تو اتنی لمبی نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ تم اپنی معتدل حالت میں آ جاؤ۔ اسی طرح بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک بار سورج گرہن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، کہیں قیامت قائم نہ ہو گئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، خوب لمبے قیام، رکوع، سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارسال کردہ یہ نشانیاں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے رونما نہیں ہوتی، البتہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس قسم کی کوئی نشانی نظر آئے تو فوری طور پر ذکر الہی، دعا، استغفار میں مگن ہو جاؤ۔ سورج گرہن کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعا استفتاح پڑھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر لمبی قرات کرے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، بہت لمبا رکوع کرے، اور اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا ولک الحمد کہے، پھر اسی طرح ہاتھ باندھے رہے، اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے، کسی اور سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے، قرات کرنے کے بعد پھر دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، پھر رکوع سے اٹھے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، پھر اس کے بعد سجدے کو جائے، دو لمبے لمبے سجدے کرے، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک بیٹھے رہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر لمبی قرات کرے، پھر رکوع کو جائے، پھر رکوع سے اٹھے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، پھر ایسے ہی قرات جاری رکھے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دوبارہ ایک اور سورت پڑھ لے، پھر رکوع کرے، پھر رکوع سے اٹھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر دو سجدہ کریں، اور اس کے بعد تشہد بیٹھے، آخر میں سلام پھیر دے۔ تو یہ مختصر طریقہ رہا صلاۃ الکسوف کا۔ محترم حضرات، چاند اور سورج گرہن سے متعلق بہت سی بدشگونیاں اور خرافات لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا بعض لوگ سورج گرہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات سے منسوب کرتے ہیں، اور اپنے یقین کو اور پختہ بناتے ہیں کہ جس دن سورج گرہن لگے گا ضرور برا دن ہوگا۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا بہت غلط ہے۔ اسی طرح اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت لوہے کی کسی بھی تیز چیز جس میں قینچی، چاقو وغیرہ شامل ہیں اس کا استعمال نہ کریں، اس جیسے امور سے اجتناب کریں، ورنہ پیدا ہونے والا بچہ معذور پیدا ہوگا۔ اس طرح تصور کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ ایسا کچھ افیکٹ ہونے والا نہیں حاملہ خواتین کو سورج گرہن کی وجہ سے۔ اسی طرح بعض لوگ سورج گرہن اور چاند گرہن کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جس دن گرہن نکلا ہو اس دن کو بدقسمتی کا دن سمجھا جاتا ہے، یہ شگون لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے، دعا کرے، استغفار کرے، صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی چھیننے پر قادر ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے ذریعے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب لوگوں کو ہر قسم کی آفات سے، مصیبت سے، بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔